بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، معدہ کی تیزابیت، گیس پادی اور ایسیڈیٹی کے مسئلے سے نجات پانے کا ایک بہت ہی بہترین، فوری اثر اور انتہائی لاجواب نسخہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور بالکل سادہ سی گھریلو چیزوں کے ساتھ آپ اسے بنا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا استعمال کرنے سے نہ صرف گیس اور ایسیڈیٹی کا خاتمہ ہوگا بلکہ یہ مسئلہ آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ حکیم ابو علی سینا کا قول ہے کہ کھانے کو خوب چبا کر کھاؤ، ورنہ دانتوں کا کام آنتوں کو کرنا پڑے گا، اور یہی ایک بیمار ہونے کی صورت ہے۔ ان کی یہ بات آج کے وقت میں زیادہ تر لوگوں پر پوری طرح سے فٹ آتی ہے۔ آج کے مصروف دور میں اکثر لوگ کام کے دوران ٹریول کرتے ہوئے اور چلتے پھرتے جلد بازی میں کھانا کھاتے ہیں، اور پھر وقت بے وقت کچھ بھی کھا لیتے ہیں جو ہمارے معدے کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو گیس، ایسیڈیٹی، قبض، اپہارا، پیٹ بڑھ جانا اور معدے میں درد یا السر جیسے امراض سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لہذا کھانا ہمیشہ اطمینان سے پرسکون ہو کے خوب اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں۔ بہت زیادہ پیٹ بھر کے اور ٹھونس ٹھونس کے کھانے سے گریز کریں۔ سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ معدہ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے۔ ایک حصہ خوراک کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دیں۔ اس طریقے سے جب آپ کھائیں گے تو کھانا اچھی طرح سے ہضم ہوگا، اور اس سے گیس، ایسیڈیٹی یا قبض اور معدے سے متعلق دوسرے امراض پیدا نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو بے حد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پہلی غذا ہضم نہ ہو جائے اور بھوک اچھی طرح سے نہ لگ چکی ہو اس وقت تک مزید غذا مت کھائیں۔ اس کے لیے آپ لطیف اور زود ہضم غذا کا استعمال کریں۔ ایسی غذا کھائیں جو نیکسٹ کھانے کے ٹائم تک بآسانی ہضم ہو جائے، اور ایک وقت میں ایک ہی قسم کی غذا کھائیں۔ جب آپ کھٹی، میٹھی، نمکین ساری چیزیں ایک ساتھ کھاتے ہیں تو یہ ایسیڈیٹی اور تیزابیت پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے کھانے کے فوراً بعد بالکل نہیں کرنے ہیں۔ ایک تو کھانے کے فوراً بعد غسل نہ کریں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، خاص طور پہ برف والا ٹھنڈا پانی تو کھانے کے ساتھ بھی نہیں پینا چاہیے۔ اسی طرح کھانے کے فوراً بعد سونا منع ہے، خاص کر رات کے کھانے کے بعد۔ جب تک کھانا ہضم نہ ہو جائے بستر پر سونے کے لیے ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کھانے کے فوراً بعد دوڑنے سے یا گھوڑے کی سواری یا ٹریکٹر کی سواری کرنے سے گریز کریں، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد جماع بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی طبیعت اور آپ کا سارا نظام غذا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایسے میں جب آپ طبیعت کو دوسری طرف کام کے لیے لگا دیتے ہیں تو اس سے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم یعنی آپ کے نظام ہضم پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ غذا اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں گیس، ایسیڈیٹی ایسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے معدہ کو ہمیشہ فٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دانتوں کی صحت کا پوری طرح سے خیال رکھیے۔ معدہ کے امراض میں مبتلا اکثر مریض ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو دانتوں کی صفائی کا خیال بالکل نہیں رکھتے، یا پھر ان کے دانت کمزور ہیں، ہلتے ہیں، یا وہ دانت نکلوا چکے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کھانا چبا کر نہیں کھاتے۔ موٹے موٹے نوالے ایسے ہی نگل جاتے ہیں جنہیں ہضم ہونے میں دیر لگتی ہے، اور اس سے فاضل مادے پیدا ہوتے ہیں، گیس اور ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ دانتوں کی صحت کا خاص خیال رکھیے۔ اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات جس کا آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی چھوٹا پیشاب یا پاخانہ روک کر مت رکھیں۔ ایسا کرنے سے بھی گیس اور ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے، اور معدہ یا نظام ہضم سے متعلق کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں جن کا آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے، کیونکہ معدہ کے امراض میں پرہیز سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔
آپ اگر 6 مہینے پرہیز کریں تو فٹ رہیں گے، لیکن 6 مہینے کے بعد بھی ایک دن بد پرہیزی کریں گے تو پھر سے بیمار پڑ جائیں گے۔ چنانچہ پرہیز اس میں بہت ہی ضروری ہے۔ گیس بازی اور ایسیڈیٹی کی صورت میں اپنے میدہ سے بنی جتنی چیزیں ہیں، بیکری پروڈکٹس، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور دیرہم چیزوں سے مکمل پرہیز رکھنا ہے۔ ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے لیے آپ کو صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک تو آپ نے دیسی اجوائن کا استعمال کرنا ہے۔ دیسی اجوائن معدہ اور پیٹ سے متعلق امراض میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ گیس بازی، معدہ کی تیزابیت، ایسیڈیٹی، پیٹ درد، ہاضمہ کی خرابی، کھایا پیا ٹھیک طرح سے ہضم نہ ہونا، ایسے تمام امراض کا یہ شافی علاج ہے۔ اس کے علاوہ یہ ستون کو کھولنے میں کمال کے فوائد رکھتی ہے۔ چنانچہ جگر کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے اور عادتوں کے فعل کو درست کر کے قبض جیسے مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو آپ نے اجوائن لینی ہے، دوسرا آپ نے سونٹ یعنی خشک ادرک کا استعمال کرنا ہے۔ ادرک اور سونٹ دونوں ہی آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو امپروو کرتے ہیں، ہاضمہ کی کمزوری کا بہترین علاج ہے، اور جن لوگوں کو بھوک بالکل نہیں لگتی، تھوڑا سا کھانے سے ہی پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، کھایا پیا ٹھیک طرح سے ہضم ہو کر اس سے بدن کو مکمل غذائیت اور انرجی نہیں ملتی ہے، ایسے لوگوں کو ادرک یا سونٹ کا استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ نیمبو ہے۔ نیمبو بھی نظام ہضم کی خرابیوں کو درست کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم کے علاوہ یہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ تو یہاں 10 گرام آپ نے دیسی اجوائن لینی ہے، اسے اچھے سے صاف کر لیجئے گا، اور 10 گرام ہی سونٹ لے کر اسے باریک پیس لیجئے گا۔ پھر ان دونوں چیزوں کو یعنی اجوائن کو اور سونٹ کے باریک پیسے ہوئے پاؤڈر کو دونوں کو نیمبو کے رس میں اچھی طرح سے تر کر کے دھوپ میں رکھیں اور اچھے سے خشک ہونے دیں۔ جب یہ خوب اچھی طرح سے خشک ہو جائے تو اسے پیس کر سنبھال لیجئے۔ آپ کا گیس بازی، ایسیڈیٹی اور معدہ کے امراض کا بہترین نسخہ تیار ہو چکا ہے۔ اس میں سے چٹکی بھر یعنی 1 سے 2 گرام ہر کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ کچھ دن متواتر اس کا استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔